نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو حسین کے نام پہ فقیر بنایا، ان کو بھیک منگوائی جاتی ہے، حالانکہ حسین کے نام پہ بھیک اپنے بچوں سے منگوانے والے، حسین کے نام پہ فقیر بنانے والے، کیا اچھا ہوتا کہ حسین کے نام پہ حافظ قرآن بنا دیتے، کیا اچھا ہوتا کہ حسین کی محبت میں اپنے بچے کو نمازی بناتے۔ ہم بتاتے بیٹا حسین نے کربلا میں ظالم الجابر کی حکمرانی میں نینوا کی خارزار وادیوں میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کے خاندان کنبہ کٹانے کے بعد بھی سجدے کو نہیں چھوڑا۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نماز کتنی اعلیٰ ہے، ہم اپنے بچوں کو بتاتے جو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ صاحب ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے کہ حسین کا ماتم نہیں ہے اہل سنت کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہمیں بتانا چاہیے تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات جو راہ خدا میں قربان ہو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، وہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ ہمیں کیا بتانا چاہیے تھا، ہم بتا کیا رہے ہیں۔ ہمیں کیا بنانا چاہیے تھا، ہم بنا کیا رہے ہیں۔ ہمیں نمازی بنانا چاہیے تھا، ہمیں حافظ قرآن بنانا چاہیے تھا، ہمیں غلام نبی بنانا چاہیے تھا، عاشق رسول بنانا چاہیے تھا۔ ہم نے عاشق رسول تو بنایا نہیں، ہم نے حافظ قرآن تو بنایا نہیں، ہم نے نمازی تو بنایا نہیں، ہم نے بنا دیا فقیر۔ عجیب حال ہے، کاش حسین کے نام پہ فقیر بنانے والے حسین کے نانا کی حدیث پڑھ لیتے۔ سرکار نے فرمایا جو بھیک مانگتے ہیں اور حالانکہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو گویا وہ اس طرح جیسے ان کے منہ میں انگارہ آگ کا شعلہ ہے، اور یہ جو بے ضرورت مانگتے نا سائل بن جاتے ہیں، بھیک مانگتے بے ضرورت متحقق ہوتی نہیں پھر بھی سوال کرتے ہیں، دستے دراز کرتے ہیں۔ وہ سنیں، میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے بے ضرورت سوال کرنے والے تو ان کے جسم سے گوشت جھڑ کے گر جائے گا اور بتایا جائے گا اہل محشر کو یہ وہ لوگ ہیں جو بے ضرورت بھیک مانگا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو بے ضرورت دست دراز کیا کرتے تھے، دامن پھیلایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس چیز سے اپنے بچوں کو ضرور بچائیں۔ اب یہ لال کپڑے پہننے سے کیوں بچیں؟ خارجی پہنتے خوشی میں، اور ہرے بلیک کالے کپڑے پہننے سے بچیں اس لیے کہ رافضی غم میں، ہمیں غم بھی نہیں کرنا۔ ہمارا حسین تو زندہ ہے، ہمارے حسین زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں؟ وہ مدینے میں تھے تو زندہ، مکے میں تھے تو زندہ، اور گردن کٹا کے تو قرآن کے پاروں میں زندہ ہو گئے۔ قرآن نے گواہی دی کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اور حسین کا جب سر تن سے جدا کیا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا تو حسین تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ صاحب یہی ہوتا ہے جن کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن سناتی ہیں نا، ان کے بچے پھر تلوار کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہیں، نیزے کی نوک پہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اور جو مائیں قرآن سناتی نہیں وہ تو بچوں کو خرافات دیتی ہیں، باہیات کام بتاتی ہیں، تو پھر وہ ان بچوں سے پھر بھلائی کی امید ہوتی نہیں، وہ اچھے کام کرتے نہیں۔ تو نہ تو لال کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کریں، اور کالا کپڑا پہننے سے بھی اجتناب کریں، اور فقیر بالکل اپنے بچوں کو نہ بنائیں، یہ کام کرنے سے آپ بچیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ذبح بھی کر سکتے ہیں ان دنوں میں، لیکن ان دنوں میں جو ہے نا آپ مطلب کیا ہے کپڑا پہننے سے لال اور کالا اور ہرا اس کو پہننے سے بچیں۔ پریشانی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہم ذبیحہ کر سکتے ہیں، تو ہم نے بتایا آپ کو ذبح کر سکتے ہیں، آپ دکان پہ جائیے عاشورے کے دن، کوئی قباحت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آپ عاشورے کے دن غسل کریں، یعنی نہائیں، سر سے پیروں تک پانی بہائیں، آپ اس طرح نہائیں کہ کوئی بھی جسم کا عضو آپ کا خشک نہ رہے بلکہ تر ہو جائے، پانی سب کے اوپر سے گزر جائے، بیت جائے۔
اس طرح غسل کریں. غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا فائدہ بینیفٹ یہ ہے کہ پورے سال آپ تمام امراض سے محفوظ رہیں گے سوائے مرض موت کے. اگر کوئی ایسا مرض ہے کہ اس سے آپ کی موت واقع ہوگی تو اس سے آپ نہیں بچ سکتے. موت کا آنا حتمی ہے, یقینی ہے, ایک دن آئے گی, سب کو آئے گی, سب کو آنا. یہ دنیا آنی جانی ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ باقی نہیں ہے, ایک دن سب کو مٹنا. تو سوائے مرض موت کے آپ اگر غسل کر لیں عاشورے کے دن, آپ تمام امراض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس دن کیا آپ سرما لگائیں, سرما لگا کے آپ آشوب چشم سے, آنکھ کے دکھنے سے, پانی نکلنے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اس دن ناظرین اپنے بچوں پہ آپ جو ہے نفقے میں کشادگی کریں, خرچ جو ہے آپ اس دن بڑھا دیں. سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم نے خود نے تجربہ کیا. آپ کہتے ہیں 60 سالہ میرا تجربہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال پہ عاشورے کے دن, محرم کے دن جو تھا, میں 10 تاریخ کو محرم کی خرچ کرتا تھا. خرچ میں بڑھوتری کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا, بڑھاتا تھا. اس کی برکتیں مجھے ملتی تھی. پورے سال میرے رزق میں برکت ہوتی تھی, میرے دسترخوان پہ برکت ہوتی تھی. میں نے عاشورے کے دن خرچ کرنے کی برکتیں 60 سالوں سے پائی ہیں. اور اس میں ہمیں کیا چاہیے کہ نفل نماز کا بھی ہم اہتمام کر لیں. کس طرح ہمیں نفل نماز کا اہتمام کرنا؟ حضرت عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہمیں عاشورے کے دن 10 محرم کو اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ, یہ نفل نماز پڑھنی ہے. 4 رکعت نفل نماز اور چاروں رکعات اس طرح پڑھنے کی ترکیب میں آپ تک بتا رہا ہوں. پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ نیت آپ پہلے کریں, نیت کے بعد آپ ثنا پڑھیں, اور ثنا کے بعد آپ استعاذہ اور بسملہ, تعوذ, تسمیہ دونوں پڑھیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کریں. سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائے کل, سورہ اخلاص کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں. ہر رکعت کو اسی طرح آپ پڑھیں 11 مرتبہ. آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص, یعنی میں سورہ اخلاص آپ کو اس طرح پڑھنی ہے, اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. مخرج کے ساتھ آپ کو, مخارج کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. صحت الفاظ کے ساتھ پڑھنا, کس طرح الفاظ کی صحت بھی باقی رہے, مخارج کی رعایت بھی ہو, اس طرح آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح آپ کو یہ پڑھنا ہے. آپ 4 رکعت اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے بخش دے گا, اور ایک ممبر آپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ لگوائے گا. اللہ اکبر. اگر آپ کو یہ 4 رکعت زیادہ لگے تو 2 رکعت پڑھ لیں. 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 11 مرتبہ کی جگہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں. آپ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان 2 رکعت کا فائدہ محرم عاشورے کے دن یہ ہوگا کہ آپ کی قبر, جب سے آپ قبر میں پہنچیں گے آخری آرام گاہ میں, قیامت تک آپ کی قبر میں اندھیرا نہیں, سویرا ہوگا, اجالا ہوگا. قیامت تک آپ کی قبر روشن رہے گی. ناظرین اچھی طرح آپ نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. عاشورے کے دن آپ کو مصنوعی کربلا جانا, آپ کو تعزیہ کاندھوں پہ لے کر کے جانا, آپ کو تاشا بجانا ہے, آپ کو لوگوں کی فصلوں کو برباد کرنا ہے, ویران کرنا ہے, آپ کو حد سے کرنا ہے. حسین کا نام آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ حد سے کر رہے ہیں. عجیب حال ہے آپ کا. میرا حسین وہ ہے, یہ جنتی نام ہے. حسین جنتی نام ہے. حسین اصل میں کیا تھا؟ حسین اور حسن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ شبر اور شبیر کے نام پہ رکھا گیا. یعنی عبرانی زبان میں شبر شبیر, اور اس کو جب منتقل کیا گیا عربی زبان میں یہ بنا حسن حسین. اللہ اکبر. تو دیکھیں شبر و شبیر یہ جنتی نام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے بھیجے کہ جبریل محبوب سے کہو کہ اپنے نواسوں کے نام یہ رکھیں. بڑے کا حسن یعنی شبر, اور چھوٹے شہزادے حسین کا نام یعنی شبیر یعنی حسین رکھیں. جنتی نام ہے. اللہ اکبر. اور آپ کہتے ہیں حد سے, اور پھر بھی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ امام صاحب سے بڑا حسینی میں, مفتی صاحب سے بڑا حسینی میں, مجھ سے بڑا کوئی حسینی نہیں. صاحب یاد رکھو یہ حسینیت نہیں ہے,
یہ آپ کی گنڈا گردی ہے، یہ آپ کی ہٹ دھرمی ہے، آپ ہٹ دھرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ طبیعت والے، شریعت والے نہیں۔ شریعت والے ہوتے تو آپ روزے سے ہوتے، شریعت والے ہوتے تو اس دن بھی آپ کی نماز نہ چھوٹتی بلکہ آپ نماز ادا کرتے۔ شریعت والے، آپ شریعت پہ اگر آپ عمل کرتے تو آپ ہنسے ہنسے نہ کرتے، آپ محبت سے حسین کا نام لیتے۔ شریعت کی بات اگر آپ مانتے تو آپ دوسروں کی فصلیں ویران کرنے سے بچتے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حسینیت کو پہچانیے۔ حسینیت کسی کو تکلیف دینے کا نام نہیں ہے، حسینیت جو ہے نا وہ محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ سکھ دھرم کے ایک بہت بڑے گرو ہیں جن کا نام ہی گرو ہے، گرو نانک۔ تو انہوں نے اپنے چیلے سے کہا، 10 تاریخ کو عاشورے کے دن اپنے چیلے سے انہوں نے کہا، گرو نانک نے، کہ بھائی شربت بناؤ، میٹھا پانی کرو اور اس کو جو ہے پلاؤ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو گرو نانک سے ان کے خادم نے اعتراض کیا، اور اعتراض بنتا بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اعتراض کروں، اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ کہا اجازت ہے، کیجئے، آپ کا کیا سوال ہے؟ تو گرو نانک کے خادم نے کہا تھا گرو نانک سے کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ حسین ہمارے ہیں یا مسلمانوں کے؟ تعلق ان کا کون سے دھرم سے ہے، کون سے مذہب سے ہے؟ اللہ اکبر۔ گرو نانک نے کہا تھا اسلام ان کا مذہب ہے، نواسہ رسول ہے۔ تو کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اسلام ان کا مذہب ہے، نواسہ رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے شیر نر ہیں۔ اب یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے مذہب کے نہیں اور وہ ہم ان کے مذہب کے نہیں تو ہم ان کے نام پہ یہ شربت کیوں بانٹیں؟ ہم ان کے نام پہ پیاسوں کو پانی کیوں پلائیں؟ اعتراض بنتا تھا، سوال بنتا تھا، سوال جائز تھا۔ اس نے کیا، گرو نانک سے کیا، اپنے اس نے آقا سے کیا۔ تو گرو نانک نے کہا تھا اب میں تیرے اعتراض کا جواب، تیرے سوال کا جواب تجھ سے سوال کر کے اسی سوال میں تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو نے مجھ سے سوال کیا، اب میں تجھ سے سوال قائم کروں گا، اسی سوال میں تیرے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ کہا کیجئے۔ گرو نانک نے کہا تھا ایک کام کر لو، آپ اپنی سگی پھوپھی سے شادی کر لو، آپ اپنی حقیقی خالہ سے شادی کر لو، اور آگے 2 قدم بڑھ کے کہا کیا جس ماں نے آپ کو جنا آپ اپنی ماں سے شادی کر لیں، کیا جائز ہے یہ؟ تو گرو نانک سے ان کے چیلے نے کہا تھا یہ نہیں ہے، میرے مذہب میں اجازت نہیں ہے، میں اپنی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، پھوپھی سگی سے شادی نہیں کر سکتا، حقیقی خالہ سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ تو گرو نانک نے کہا تھا یہ تجھے بتایا کس نے؟ یہ غیرت تیرے دل میں آئی کہاں سے کہ تو ماں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنی خالہ سے شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں، تو اپنی پھوپھی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ و کوشش نہیں؟ بتا تو صحیح، رکتا کیوں ہے، منع کس نے کیا؟ لاجواب تھا۔ کہا یہ میرا سوال ہے اور تیرے قائم کردہ سوال کا جواب بھی ہے، سن لے۔ حسین نے اس وقت کربلا میں گردن کٹائی جس وقت یزید بے لگام ہو چکا تھا، شریعت کی لجام وہ اپنے زبان سے نکال چکا تھا، بے لگام ہو کر کے وہ یہ چاہتا تھا نئے قانون قائم کیے جائیں، شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، شریعت کے سامنے وہ ہٹ دھرمی قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا سگی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ کہتا تھا سگی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ کہتا تھا اس کا موقف تھا کہ سگی خالہ سے شادی کرنا جائز ہے۔ یعنی محرمات آبادیہ جن سے اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، وہ ان سب سے مطلب کیا اب قرآن کے نظریے سے الگ نظریہ دینا چاہتا تھا۔ اس وقت حسین نے گردن کٹائی۔ حسین کا احسان اب صرف ایک کمیونٹی پہ نہیں، ایک مسلم سماج پہ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس غیرت مند پہ حسین کا اللہ اکبر احسان ہے جو آج اپنی ماں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماں کا احترام کرتا ہے، خالہ سے شادی کرنے تیار نہیں ہوتا، خالہ کا احترام کرتا ہے، پھوپھی سے شادی کرنے تیار نہیں ہوتا، پھوپھی کا احترام کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اس چیز پہ قائم ہے اس پہ حسین کا احسان ہے، لہذا تو بھی اس چیز کو مانتا، تجھ پہ حسین کا احسان ہوا، بانٹ شربت، لگا سبیل۔ یہ گرو نانک تھے صاحب کہ حسین ہیں جن کی محبت ہر مذہب کے
دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہ سب حسین کو پہچانتے ہیں۔ ایک امریکہ میں سیمینار ہوا، اس میں ایک سوال ہوا تھا کہ 1400 سال ہو گئے دوسرا حسین پیدا نہ ہوا۔ ایک بزرگ نے جواب دیا تھا، حسین کو پیدا کرنے کے لیے صاحب فاطمہ جیسی ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب سے زمین سے فاطمہ جیسی ماں اٹھ گئیں، حسین جیسے بیٹے جننے بند ہو گئے۔ ماں فاطمہ کی کنیز پیدا ہو جائے تو بیٹا بھی حسین کا سچا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔